अजीजों, थोड़ा सा हम लेट हो गए इस मैसेज को जो मैं आपके साथ काफी दिनों से शेयर करना चाह रहा था। बेशक आपको थोड़ा सा ऑड लगे, फिर भी मैं चाहता हूं कि तो हम इस कलाम को सुने। ये बड़ी देर से मेरे दिल में है। इस वेरी मच जो हमारी प्रेजेंट हालात जा रहे हैं उस हिसाब से है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली जो हालात चल रहे हैं। और इट्स नॉट ओनली इसराइल, सिर्फ उसको लेकर मैं बात करना चाहता, बाइबल की रूह से, बाइबल की आंख से आने वाला वक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका खुदावन के अपने अल्फाज है कि वो बार बार अनाजील में ये बयान करते हैं कि जागते रहो, वॉच, आने वाले वक्त पर नजरें रखो, क्योंकि सब कुछ जो इसराइल से शुरू हुआ वो इसराइल पर ही खत्म होगा। आजकल भी जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, नो वन कैन इमेजिन के विद इन मंथ और वीक्स में क्या कुछ हो गया। हालात जबरदस्त करवट ले रहे हैं, बदल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको हम साइड पे रखेंगे। आज जो मैं स्पेशली बात शेयर करना चाहता हूं वो है द विक्ट्री ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रंप। और क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप की विक्ट्री का जो इम्पैक्ट है दुनिया पर तो जो होगा, उसका क्रिश्चियनिटी पर, मसीहत पर क्या अच्छे या बुरे असरात। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस विक्ट्री में सबसे ज्यादा जो वोट पड़े हैं वो क्रिश्चियंस ने ही डाले। क्रिश्चियन की वजह से ही वो इतनी बड़ी फतह पा सका है। अगर आप ये तस्वीर देखें तो यहाँ पर व्हाइट मैन, व्हाइट वुमेन, ब्लैक मैन, ब्लैक वुमेन और हिस्पैनिक और लतीनो, मतलब कि अमेरिका आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है। और ये वो अदादो शुमार हैं जो जितने भी उसके मुखालिफ लोग थे और जो मुखालिफ नहीं भी थे, एक्सपर्टीज थे इलेक्शन के और इन सारी चीजों के, वो कहते थे कि ट्रंप का जीतना नामुमकिन है। आप अगर जाके यूट्यूब पे पढ़े, हजारों वीडियोस पड़ी हैं कि कितने कितने बड़े एक्सपर्ट थे और उनके बुलंदो बांग ऐसे ऐसे दावे थे जैसे कि अगर दोबारा वो बात सुन लें जो उन्होंने इलेक्शन से पहले की, तो वो कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। यानी कि ऐसे ऐसे बड़े दावे, ऐसी ऐसी बड़ी बातें उन्होंने कही, और सबकी सोच, सबके प्लान और उनके दावे मिलिया मेट हो गए। और मेरा ईमान है कि ये सब कुछ खुदा की मर्जी के बगैर नहीं। खुदा ने ऐसा बंदा जिसके खिलाफ आधी से ज्यादा दुनिया, बल्कि ज्यादा दुनिया उसके खिलाफ है। एक साइड तो ले लेना मुस्लिम, वो तो टोटली उसके खिलाफ, और दूसरे अपने जो उसके लोग हैं अमेरिका के और यूरोप के, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे। और इसमें जो क्रिश्चियन दुआ कर रहे थे उसका बड़ा हाथ है। बहुत सारे क्रिश्चियन, मैं खुद दुआ करता रहा। और दूसरी ये बात है कि मैं एक बात वाज़ेह करता हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ तो ना ही मैंने उसको वोट डाला है। लेकिन क्यों मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ? क्या मैं ट्रंप की इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो बहुत नेक, पारसा और रास्तबाज आदमी? नहीं, इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो बहुत नेक आदमी, नहीं। मैं ट्रंप की इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसकी पॉलिसी चर्च के लिए क्या है, उसकी पॉलिसीज ले जो स्पेशली क्रिश्चियनिटी पर क्या फर्क पड़ना है, तो उसकी पॉलिसीज क्रिश्चियंस के लिए क्या है, मसीहत के लिए क्या है, हम लोगों को उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, अगर वो ना होता तो क्या होता। ये बहुत सारे लोगों की प्रोफेसी और बहुत सारे लोगों की ये स्टेटमेंट है कि ये इवन अमेरिका को भी खुदा ने ये 4 साल जो दिए हैं ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर ये 4 साल ना मिलते तो नक्शा ही दूसरा होना था। क्योंकि जो दूसरी डेमोक्रेट पार्टी थी वो ऐसे ऐसे लॉस और ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे थे कि आप अगर उसको सुने तो यू कांट इमेजिन कि दुनिया में समझते कि इससे ज्यादा हेल क्या हो सकता, इससे ज्यादा जहन्नम क्या हो सकता। इस दुनिया के इतने आप बाउंड हो जाते, ऐसे ऐसे गंदे बेहाई के ऊपर लॉस उन्होंने बना लिए थे कि आपका जीना हराम हो। मैं आज ही एक न्यूज सुन रहा था, तो उसमें इलेक्शन से पहले एक अमेरिकन की कोई इंटरव्यू ले रहा था, एक यंग अमेरिकन था। तो वो कह रहा है कि मैं डेस्परेटली चाह रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं कि कमला हैरिस जीत जाए, प्रेसिडेंट बन जाए। उन्होंने कहा क्यों, क्या वजह है, क्यों इतना डेस्परेट हो कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाए? कहता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं। तो कहता मुझे उसकी फिक्र है। तो क्या क्या फिक्र है, उससे क्या डर है? कहता है मैं चाहता हूं कि कमला हैरिस आ जाए ताकि मेरे बच्चों को
ابورشن کا حق ملے. چھوٹے ہیں میرے 3, اگر بڑے ہو کر وہ ایسی سچویشن میں آئے تو وہ ابورشن کروا سکے. ویری ینگ آدمی, یعنی کہ سوچ وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے کیا سوچ رہا ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ان کو مارنے کی انہیں اجازت ہو. یعنی کہ ہی از آسکنگ کہ میرے بچے کو فری سیکس کر کے گند مچانے کا حق ملے. یعنی کہ یہ ایک چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں. اس طرح کے سارے اگر دیکھیں لاز کیا تھے بے حیائی کے اوپر, جنسی تعلقات کے, جینڈر فوبیا جو ان کو پڑا ہے, ہومو سیکچولیٹی, گے, لیسبین, اور ان لوگوں کے حال دیکھیں جو اس کے لیے تڑپ رہے تھے. جب بھی کوئی کسی ایونٹ میں وہ, تو کس طرح کے ان کے چہرے, ان کے لباس, ان کی حرکات, اگر ان کی حالت دیکھیں, آدھے تو وہ ننگے, پھر بدن پر ٹیٹوز, اور یہ جو آئی بروز ہیں ان یہاں پر پیرسنگ, کانوں میں, ناک میں, ہونٹوں میں انہوں نے کرائی ہوئی پیرسنگ. اور وہ کیا چاہ رہے تھے کہ ایسا ماحول ہو جائے جو سدوم و عمورہ کا بھی ماحول نہیں تھا. ایسے یعنی کہ وہ بے شرم لا پاس کرنے والے تھے. یہ ایک سائڈ. اور دوسرا کملا ہیرس تھی, وہ جو ایک پالیسی پاس کرنا چاہتی تھی کرسمس کے والے سے. اوباما نے بھی یہ لا بنا دیا تھا کہ کوئی میری کرسمس نہیں کہے گا, ہم اس کو سیزن ہالیڈے کہہ سکتے ہیں. ایون کارڈ بھی اس طرح کے چھپنے شروع ہو گئے, ہالیڈے مبارک آپ. تو یہ کملا ہیرس کے منہ سے الفاظ آپ سنیں تو آپ کو پتا چلے گا, وہ کہہ رہی ہے ہاؤ ڈیئر یو سے میری کرسمس. اور جب پہلے بھی آیا تھا ٹرمپ تو اس وقت بھی اس نے یہ کینسل کر کے کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو سے میری کرسمس. تو اس وقت بھی اس نے جیتنے سے پہلے کہا کہ اگین وی آر گوئنگ ٹو سے میری کرسمس. تو اس نے اس طرح کے جتنے لا تھے, اس طرح کے جتنے بھی اگینسٹ کرسچینٹی, اگینسٹ چرچ, اگینسٹ بائبل, ایون دے آر میکنگ پلان ٹو چینج دا بائبل. اور اس کے اندر جتنے بھی ہومو سیکچولیٹی کے خلاف ہیں اس طرح کے, اس کو نکال کے ہم نئی بائبل بنائیں گے, اور بھی بڑی طرح کے. تو اس قدر یعنی کہ بھیانک زندگی بن جانی تھی, کیونکہ امریکہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ پورے یورپ پر, وہ پوری دنیا پر اثر ہے, کیونکہ وہ سپر پاور ہے. اگر آپ ڈینیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر حکومت خدا کی طرف سے ہے, اور چاہے وہ اچھی ہیں بری ہیں, وہاں کے لیڈر کرپٹ ہیں, خدا نے اسے مخصوص وقت کے لیے, مخصوص وجہ کے لیے کھڑا کیا ہے. اگر آپ فرعون کو ہی لے رہے ہیں تو خدا نے کہا میں نے اپنے جلال کے لیے اس کو کھڑا کیا. اور بھی کتنی مثالیں آپ بائبل میں پڑھ سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ میرے ساتھ اس بات میں متفق نہیں ہو سکتے کہ یہ کس طرح مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں وہ اس کا کریکٹر اور یہ ہے وہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں تو شاید آپ اس کو سمجھ لیں. آپ اگر کسی بشپ کو, کسی پاسٹر کو, کسی کو الیکشن میں کھڑا کر دیں, کیا وہ کبھی کامیاب ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو خدا جب ایسی جگہوں پہ کام لینا چاہتا ہے تو وہ اپنے ایسے ہی لوگوں کو چنتا ہے. ایون جب خدا اسرائیل کو وارننگ دیتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں تم پر فلاں اسیر کے فرمان روا کو لاؤں گا, میں تجھ سے بابلینین کو لے آؤں گا, یہ تو خدا ان کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایسے ہی ظالم لوگوں کو استعمال کرتا تھا. ایون نبوکدنضر کو خدا نے کہا ہے کہ میرا خادم, جو کہ خدا کا یقین بھی نہیں رکھتے تھے, لیکن کم سے کم ٹرمپ اپنے منہ سے کہلاتا تو کرسچن ہے, کیونکہ وہ کرسچن ہے. ایک جگہ پہ بتا رہا ہے کہ کملا ہیرس کی کمپین چل رہی تھی تو وہاں 2 ینگ امریکن لڑکے آئے تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ جیزس از دا لارڈ, جیزس از دا لارڈ. جب انہوں نے یہ کہا تو اس نے کھڑے ہو کے روک دیا ان لڑکوں کو. تو کملا نے بڑا, اس نے مذاق کے طور پر بڑا ایک اس طرح کی بات کی کہ کہا کہ یہ غلط جگہ پہ تم آگے ہو, جس ریلی پہ تمہیں جانا چاہیے وہ ادھر ہے, ادھر جاؤ. اور ان کو دھکے دے کر ان لڑکوں کو نکال دیا. تو اس وقت ہی بہت سارے خدا کے لوگوں نے پریڈکشن کر دی تھی دیٹ از دا اینڈ. لیکن ٹرمپ کی کمپین جتنی آپ دیکھیں وہاں اس طرح کے نعرے بھی لگ رہے تھے, جیزس از دا لارڈ. کسی نے کہا کہ ٹرمپ سے پوچھا کہ تم دنیا میں بڑے فیمس آدمی ہو, تو انہوں نے کہا نو, اونلی جیزس از دا فیمس. اس کے دل کو خدا جانتا ہے, اس کے اندر کو خدا جانتا ہے. اگر میں پوچھوں کس شخص کا پاسٹ بڑا کلین ہے, بڑا صاف ہے, کسی کو بھی دیکھ لیں. خدا نے داؤد کو پکڑا, اس نے گناہ کیا, اور پھر تو کیا خدا نے اس کو دوبارہ بحال نہیں کیا؟ کس نے گناہ نہیں کیا؟ سلیمان کا دیکھ, کس نے نہیں کیا؟ تو اگر آپ اس طرح کا ججمنٹ کریں گے تو کوئی بھی پھر خدا کے سامنے جو ہے نا اچھا نہیں ٹھہر سکتا. میں اگر آپ سے کہوں, پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں, ہمارے بہت سے بہن بھائی پستے ہیں, بہت سا ظلم ان پہ ہوتا ہے. اگر پاکستان میں کوئی ایسا کوئی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر آ جائے
جو اس طرح کا لا پاس کر دے بھئی کرسچنز جو ان کو پاکستان میں ہر طرح کی آزادی ہو، ان کو وہاں پہ بزنس کرنے کی آزادی ہو، ان کے چرچز پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور وہ گلیوں میں بسوں میں کھلے عام پریچ بھی کر سکیں گے، اور ان پر کوئی بلاسفیمی کا توہین رسالت کا کوئی مقدمہ نہیں بنائے گا، تو کیا آپ خوش نہیں ہوں گے؟ حالانکہ وہ مسیحی نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کوئی، صرف اس طرح کی چند ایک دو لو لے کے آ جائے تو پھر بھی آپ اس کے لیے دعائیں کریں گے، آپ خوشیاں منائیں گے، ہر کوئی باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش نہیں کرے، تو یہ تو پھر بھی کرسچن ہے، کہلاتا تو کرسچن ہے، باقی خدا پہ چھوڑے۔ ایسے ملکوں کی طرف جو بالکل ہی کرسچینٹی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اگر وہاں پہ اس طرح کے کوئی ایک دو لا بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنی سکون سے زندگی بسر کرے، وہ کتنا ان کے لیے ایک بڑی بات ہو۔ تو میں اس حوالے سے ایک اور مثال سے آج اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کی پاسٹ لائف کو دیکھ کے، اس کی جوانی کی زندگی کو دیکھ کر اس کو ہی موضوع بناتے ہیں، ان کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، اس پر جو کیس بنے ہیں کسی بھی پریزیڈنٹ پر آج تک اتنے نہیں بنے، ایسے ایسے کیس جو اس نے 30 40 سال پہلے اس کو خود بھی یاد نہیں، اور ہر ایک سے وہ بری بھی ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک ایسا شخص جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہو، پلے بوائے ٹائپ، تو اس کی زندگی میں ایسی باتیں ہونی کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں جب وہ پریزیڈنٹ بنا اس کے بعد اس نے اس طرح کی کون سی حرکتیں کی۔ اگر آپ اس کی فیملی کی اسٹڈی کریں نا تو ہی ریزڈ ہز 5 چلڈرن بیسٹ چلڈرن، ہی از اے ونڈرفل مین ایز اے ہاؤس ہولڈ، اور از اے ونڈرفل گرینڈ فادر۔ اور ایک اور بات بتاؤں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے تھا تو پھر پچھلا 2020 کا الیکشن کیوں ہارا؟ اگر آپ جا کے اسٹڈی کریں تو آپ کو ملے گا جب 2020 کا الیکشن بھی ہو رہا تھا تو کرسچنز نے بہت ساری پریڈکشن کی تھی کہ یہ پریزیڈنٹ بنے گا، لیکن ہوا کیا؟ وہ نہیں پریزیڈنٹ دوبارہ بن سکا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ پاسٹر ہے، پاسٹر کی ہے، بہت کچھ اس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ پاسٹر سٹیو ہے، میرا پاسٹر کامران جانتے ہوں گے، بڑا اچھا اس نے انالیسس کیا ہے اور آپ کو بتائے گا کہ اس الیکشن میں تو کیوں بیچ میں یہ گیپ آیا۔ اصل میں وہ 2020 کا الیکشن بھی جیت چکا تھا، اس نے بھی پریڈکشن ایون کی تھی۔ ان پروفیسیز کو سمجھنے کے لیے کہ گیپ جو ہے پروفیسیز کا، آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ کئی دفعہ پروفیسیز جو ہوتی ہیں ان میں گیپ ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے آپ ماؤنٹین کی ایک لائن دیکھ رہے ہو، پہاڑیوں کی، تو آپ جب ایک پہاڑی دیکھتے ہو ایک دوسری پہاڑی دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو یہ بات ابھی ہم کہہ رہے ہیں اس پہاڑی سے، تو وہ وہاں دوسری پہاڑی پر جا کے ہوگی، لیکن ہمیں وہ گہرائی نظر نہیں آتی کہ اس کے بیچ میں، اس ماؤنٹین کے اور اس ماؤنٹین کے بیچ میں وادی ہے، تو یہ گیپ ہے۔ بائبل میں ایسی ایسی پروفیسیز ہیں، ایک ہی آیت ایک ہی پیسج میں ایک ہی بات کی کہ یار ان ایک ہی پیسج میں ہزاروں سال کا، 100 سال کا گیپ ہے۔ میں آپ کو ایک پیسج بتاتا ہوں، اگر آپ دانیل چیپٹر 9 ورس 24 دیکھیں تو وہاں ایک آیت ہے، اس میں بات کی گئی ہے خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا، بدکاری کا کفارہ دیا جائے گا، ابدی راست بازی قائم ہو اور رویا نبوت اور مہر ہو، پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا۔ اب ایک آیت میں 5 باتیں ہیں، ایک آیت میں، تو یہ 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں خداوند یسوع مسیح کی پہلے آمد میں، خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ، بد کرداری کا کفارہ دیا خدا، لیکن باقی 3 باتیں ابدی راست بازی ابھی قائم نہیں ہوئی۔ ایک ہی آیت میں رویا نبوت پر مہر نہیں ہوئی، ابھی تک خداوند اپنے لوگوں کو رویا بھی دیتا ہے، نبوتیں بھی لوگ کرتے، اور آخری پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا، دوبارہ سے بحال کیا جائے گا۔ تو کئی دفعہ ایک ہی آیت میں کتنا گیپ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات، اگر آپ لوکا کی انجیل میں جائیں 4 باب میں، جب خداوند یسوع مسیح بیپٹزم کے بعد بیابان سے واپس آتے ہیں تو لکھا ہے وہ اپنے شہر میں گیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، تو پھر عبادت خانے میں جا کے وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کتاب کھولی اور یسایہ کے صحیفے میں سے اس کے 61 باب میں سے اس نے پڑھا۔ غور کریں ذرا، یہ پروفیسی کو سمجھنے کا بڑا اچھا ایک، اور یہ پروفیسی کہاں سے تھی؟ یسایہ 61 باب۔ پہلے میں ایزایہ 61 کو ہی پڑھوں گا، پہلی 2 آیتیں غور کریں۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ اب میں آتا ہوں کہ جو خداوند یسوع مسیح نے وہاں
उस सिनागोग में पढ़ा वो क्या था। आपने गौर करना है कि इसमें और उस बात में क्या आपको फर्क नजर आता है। लूका 4 बाब उसकी 16वीं आयत में पढ़ता हूँ, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सबत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था। गौर करना है आपने 18वीं आयत से 19। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुए को आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गए। खुदावंद ने एग्जैक्टली वही पैसेज कोट पढ़ा इजाया से। अब मुझे आप बता सकते हैं उस पैसेज में जो खुदावंद ने इजाया से पढ़ा, तो क्या आपको कुछ इसमें फर्क नजर आया? यहाँ पर जो दूसरी आयत है उसको खुदावंद ने कोट किया, लेकिन इवन नॉट पैसेज बल्कि आधी आयत को कोट किया। लूका में खुदावंद ने क्या छोड़ दिया है जो यशायाह में था, कि खुदावंद का जो इंतकाम है उसको छोड़ दिया है। सिर्फ इतना पड़ा है ताकि खुदावंद के साले मकबूल का इश्तहार दो, ये नहीं कि अपने खुदा के इंतकाम का रोज का इश्तहार दो। ये खुदावंद छोड़ गए हैं, क्योंकि पहली आमद जो थी सिर्फ निजात के लिए, हलीमों को खुशखबरी, कस्ता दिलों को तसल्ली, कैदियों को रिहाई, असीरों के लिए आजादी का लाभ। और खुदावंद के साले मकबूल, गौर करें, साले मकबूल जो है, टू प्रोक्लेम द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स फेवर, द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, कि ये वो मौका था कि जब खुदा ने निजात भेजी, खुशी भेजी। अब अभी पास्टर कामरान कह रहे थे ना कि हमें क्यों शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने अपना इंतकाम अभी रोका हुआ है अभी तक, यानी कि इस एक ही आयत में आधी आयत हो चुकी है और आधी आयत में 2000 साल का फर्क है एक बात। इसी तरह कई प्रोफेसी, आधा हिस्सा अभी आधा बाद। ट्रंप के साथ भी ऐसा ही, सब लोग जो उन्होंने प्रोफेसीज की उसके हवाले से वो सब ठीक थे, एक तरह से सब ठीक थे। लेकिन क्यों खुदा कई दफा गैप बीच में आने देता है? क्योंकि खुदा फ्यूचर को जानता है, खुदा हमारे इरादों को, नीतों को और सोचों को जानता है। वो जानता था कि ये जो साल है, स्पेशली 2022 टू 2024 इज अ डेंजरस साल है। और आप बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम, वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ट्रंप वाज ऑलरेडी विनर इवन 2020 में, लेकिन हुआ क्या था कि प्रेसिडेंट नहीं बने, ये जीता हुआ था बहुत बड़ी तादाद, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं होने। वजह क्या थी? वजह है उस वक्त जब ट्रंप प्रेसिडेंट था, उस वक्त जॉन बोल्टन ये शख्स जो था तो उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था। तो वो अपनी एक किताब में जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड, उसमें लिखता है कि 2019 में एक कॉन्फ्रेंस G90 जहां पे ये सारे जमा होते हैं बड़े बड़े लीडर, तो वहां पर एक लीडर था जावेद शरीफ और समथिंग, जो ईरान से आया था। तो वो जानता था कि ट्रंप ईरान के खिलाफ है। वो इसमें कोशिश कर रहा था कि ट्रंप के साथ कोई डील हो जाए। तो जो फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन है वो मीटिंग करवाना चाहता था ट्रंप के साथ कि किसी तरह ट्रंप के साथ इसकी डील हो जाए, ताकि उस न्यूक्लियर बनाने का वो जो ईरान का ख्वाब है बम, वो डील बन जाए उस तरह। तो ट्रंप जो है वो एक बिजनेस माइंड शख्स, उस वक्त भी उसने बहुत सी डील की, तो वो उसको उसके साथ मिलाना चाह रहा था, लेकिन समहाउ वो मीटिंग नहीं हो सकी। अगर वो मीटिंग बन जाती तो हो सकता है कोई ऐसा वो डील ईरान के साथ कर लेता जो कि 2024 में इसराइल के साथ हुआ, उसको तबाह बर्बाद कर दे। तो इसीलिए खुदा ने उसको वहां पे रोक दिया, क्योंकि अब जो इसराइल को जरूरत है, तो अभी ट्रंप को खुदा वापस लाया और इस पावर के साथ जो पहले नहीं थी। तो आखिर में सारा कुछ भूल जाए जो कुछ मैंने कहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रंप ने जब वो फायर से बचा था तौबा भी की थी, खुदा ने उसको मिलीमीटर इतना फासले से बचाया, ये मिरेकल से कम नहीं है, ये मिरेकल से कम नहीं। और किसी ने ये तस्वीर ली है जब वो गिरा, जहां पर आपको लगता है कि वो कदमों में गिर कर और हाथ ऐसे लगे हैं जैसे ये तौबा थी। और बहुत सारे लोगों ने कहा दैट वाज हिज रिपेंटेंस। बाद में उसने खुद इकरार किया, जिस दिन विक्ट्री थी उसने कहा कि बहुत सारे लोगों की प्रोफेसी, बहुत सारे
لوگوں نے کہا کہ گاڈ ہیڈ سیو یو فور اے بگ پرپس، بڑے خاص کام کے لیے۔ تو اس توبہ کے بعد یہ صرف خدا خدا نہیں کرتا، اسپیشلی جیزس کا نام لیتا ہے۔ بہت سے لیڈرز کو دیکھیں گے وہ خدا کا نام لے کے نا بس چاڑ دیتے ہیں کہ چلو جی میں گاڈ کہہ رہے ہیں۔ دیر از سو مینی گاڈس، بٹ وین یو سے جیزس، آپ پتہ ہے کس خدا کا نام لے رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے اس کو معاف کیا۔ آخر میں ایک حوالہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم بند کریں گے۔ آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں حزقیہ بادشاہ کے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ حزقیہ وہ بادشاہ خدا نے 15 سال اس کی زندگی میں بڑھائے تھے، یاد ہے نا؟ خدا نے اس کو بخش دیا جب اس نے دعا کی، منت مانگی، اور اس کے بعد اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا منسی بھی جسے ہم کہتے ہیں۔ منسی وہ بادشاہ تھا، اس کے بارے میں تواریخ کی کتاب اس کے 33 باب میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی۔ دیٹ از دا مین جس نے اسرائیل میں سب بادشاہوں سے لمبی حکومت کی، 55 سال تک۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا آگے جا کے پڑھوں، 33:10 میں لکھا ہے کہ اور خداوند نے منسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی، پر انہوں نے کچھ دھیان نہ دیا، اس لیے خداوند ان پر شاہ سور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لایا، جو منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے۔ 12ویں آیت پر، جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار بنا، اور اس نے اس سے دعا کی۔ تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لایا۔ تب منسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے، خدا نے اس کو بحال کیا۔ آپ کہیں گے آپ منسی کا ہی کیوں ذکر کیا؟ دیر آر سو مینی ادر کنگ، ان کو بھی خدا نے بحال کیا، لیکن منسی نے بدی کیا کی تھی آپ نے پڑھا بھی ہوگا تو آپ بھول گئے ہوئے، تو میں اس کو پڑھ کے آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں، سنے غور سے اس کے گناہ کیا تھے۔ چھوٹا سا پیسے وہی واپس پہلی آیت پہ جائیں۔ منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی، اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھا دیا تھا پھر بنایا، اور بلین کے لیے مذبح بنائے، یہ سیرتیں تیار کی، اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی۔ اور اس نے خداوند کے گھر میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہمیشہ رہ گیا، مذبح بنائے، اور اس نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں سارے آسمانی لشکر کے لیے مذبح بنائے، اور اس نے بن ہنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا، اور وہ شگون مانتا تھا اور جادو اور افسوں کرتا اور بدروہوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری کی، جس سے اس سے غصہ دلایا، اور کھودی ہوئی مورت اس نے بنوائی تھی، اس کو خدا کے گھر میں نصب کیا، جس کی بابت خدا نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے اپنا نام اب تک رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے پاؤں کو اس سرزمین سے جو میں نے اس کے باپ دادا کو عنایت کی ہے پھر کبھی نہیں ہٹاؤں گا، بشرطے کہ وہ ان سب باتوں کو جو میں نے ان کو فرمائی، یعنی اس ساری شریعت اور آئین اور حکموں کو جو موسیٰ کی وارثت ملے، ماننے کی اطاعت کرے۔ اور منسی نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے ہلاک کیا۔ نہ صرف وہ اس نے کیا ساری قوم کو بدی میں، ایسی بدی جو دوسری قوموں میں نہیں کی، تو خدا ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے۔ خدا اگر اس شخص کو معاف کر سکتا ہے تو ہو از ٹرمپ؟ سوچے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام سے